ان 5 گھروں میں اپنے بیٹی کا رشتہ مت کرنا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اپنے بیٹی کی زندگی برباد ہونے سے بچا لو۔ ویڈیو دیکھنے میں دیر نہ کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاد خواہ بیٹا ہو یا بیٹی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ ارشاد خداوند ہے، وہ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، یا پھر ان کو ملا جلا کر لڑکے بھی دیتا ہے اور لڑکیاں بھی، اور جس کو چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے۔ یقیناً وہ علم کا بھی مالک ہے، قدرت کا بھی مالک ہے۔ اسلام نے بیٹی کی پرورش کرنے اور ان کی شادی کرنے پر جنت کی بشارت سنائی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے 2 لڑکیوں کی کفالت کی تو میں اور وہ جنت میں اس طرح داخل ہوں گے، اور آپ نے کفیت بتانے کے لیے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں تھیں، اس نے ان بیٹیاں یا بہنوں کی کفالت لی اور ان کا ٹھکانہ دیا اور ان پر رحم کیا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، اگر کسی کی بیٹیاں یا بہنیں ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 بیٹیاں کا بھی یہی حکم ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے گمان کیا کہ صحابہ کرام نے یہاں تک سوال کیا، اگر کسی کی 1 بیٹی ہو، شریعت کے مطابق، اسلامی شریعت کے مطابق رشتہ طے کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ لڑکے اور لڑکی کی قد کاٹ، شکل، صورت، تعلیم و ترتیب میں ہر ممکن حد تک مناسبت پائی جاتا ہے، تاکہ دونوں میں ہم آہنگی، مطابقت و مفاقت اور الفت قائم ہو سکے۔ بے جوڑے اور غیر مناسب رشتوں سے بچنا چاہیے۔ ارشاد خداوند ہے، تم ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہارے لیے پسندیدہ اور حلال ہوں۔ اس آیات مبارکہ کے مطابق پسندگی 2 طرف ہے، صرف لڑکے کو اور لڑکی پسند ہونا کافی نہیں، بلکہ لڑکی کو بھی لڑکا پسند ہونا ضروری ہے، پھر ہی دونوں میں ہم آہنگی پیدا ہو سکتی، یعنی محبت۔ اور شادی کے مقاصد میں سے یہ بھی ہے کہ دونوں میں محبت و مودت ہو اور ایک دوسرے سے سکون پائیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور یہ بھی انہی کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کی طرف سکون پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ بے شک اس نظام تخلیق میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیر شادی شدہ کا نکاح اس سے پوچھے بغیر نہ کیجیے، اور قاری کا بغیر اجازت نکاح نہ کیے جائے۔ انتخاب زواج کے لیے یہ بنیادی چیزیں ہیں جنہیں نظر انداز کر کے اکثر لوگ لڑکے کے مال و دولت دے کر لڑکیاں کی زندگیاں برباد کر بیٹھے۔ اگر لڑکے کی پاس زیادہ مال و دولت کے بجائے ضروریات زندگی پورا کرنے کی استطاعت اور اچھے کردار ہو تو دونوں کی زندگی میں محبت و سکون اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت جیسی نعمتیں بآسانی نازل ہو سکتی ہیں، اور اسی کی تعلیم دی گئی۔ حضرت یحییٰ بن ابی کثیر روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے پاس ایسے شخص کے نکاح کا پیغام آئے جس کی دینداری اور اخلاق تمہیں پسند ہو تو اس سے نکاح کر دو، خواہ وہ کوئی بھی شخص ہو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو زمین میں بہت زیادہ فساد اور فتنے پھیلے گا۔ اس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں ایسے شخص نکاح کا پیغام دے جس کا دین اخلاق تمہیں پسند ہو تو اس سے نکاح کر دو، اگر ایسا نہ کرو تو زمین میں بہت بڑا فساد برپا ہوگا۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ اچھا شوہر وہی ہوگا جو ذیل میں مذکور حدیث مبارکہ کے جملے امور پر عمل کرنے والا ہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب خود کھائے تو اسے بھی کھلائے، جب خود پہنے تو اسے بھی پہنائے، اس کے منہ پر نہ مارے، اسے برا نہ کہے، اور گھر کے علاوہ تنہا کہیں نہ چھوڑے۔ لہذا بہترین انتخاب زواج کے لیے معیاریہ ہونا چاہیے۔
مرد دیندار بااخلاق اور وسیع النظر ہو اور اہل خانہ کو نیکی کی رغبت دلانے والا، حلال رزق کمانے والا اور اپنے خاندان یعنی بیوی اور بچوں کی کفالت کا اہل ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں، تم میں سے جو شخص گھر بسانے کی استطاعت رکھتا ہو وہ شادی کر لے، کیونکہ نکاح سے نظر بہکتی نہیں اور شرمگاہ محفوظ رکھتی ہے، اور جو شخص نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھے، کیونکہ روزے اس کی شہوت کو کم کر دیتی ہیں۔ علاوہ ازیں مرد کو حلم البتہ بہادر، خوش خلق و عورت سے بھلائی کرنے والا، اچھے کاموں سے محبت تو خصوصاً بیوی کے اچھے کاموں پر دل کھول کر دینے والا، احساس کرنے والا، ظلم و تشدد سے پرہیز کرنے والا اور معلومات زندگی میں بہترین، معظم اور معاشی لحاظ سے خود کفیل ہونا چاہیے۔ محترم ناظرین، ایک روز حضرت امام علی علیہ السلام اپنے بارگاہ دس میں موجود تھے۔ ایک مالدار شخص آیا اور بہت پریشان تھا، اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نما نظر آ رہے تھے۔ امام علی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کی، اے امیر المومنین علیہ السلام، میں بہت پریشان ہوں، میری پریشانی آپ ہی دور فرما سکتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، کیا مسئلہ ہے، کون سی بات ہے جو تمہیں مجھ تک لے آئی؟ اس مالدار شخص نے عرض کی، اے امیر المومنین، امام المتقین، میں اپنی پیاری بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، ڈر جاتا ہوں کہ میری بیٹی کہیں دکھ اور تکلیف اور پریشانیوں میں مبتلا نہ ہو جائے۔ میری بیوی اور میں صلاح وبا ہم کر کے آپ کے پاس آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے ہیں، مجھے کوئی ایسا گھرانہ بتائیں جس سے میری بیٹی کا گھر آباد رہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوش رہے، اور ہم اپنی پیاری بیٹی کا گھر ہنستا بستا دیکھ کر ہمیشہ خوش رہیں۔ اس مالدار کی ہر بات میں وزن تھا، اس لیے امام المتقین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اپنے بیٹی کا رشتہ کرتے وقت ان چیزوں کا خیال رکھنا، آپ کی بیٹی کا گھر ہمیشہ آباد رہے گا، اس کو اپنا گھر جنت محسوس ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، باپ کے گھر میں بیٹی تو ملکہ ہوتی ہے، اور باپ اس لیے تو فکر مند ہوتا ہے جب بیٹیاں باپ کے گھر میں جوان ہو جاتی ہیں، باپ کو اپنے گھر کی چار دیواری چھوٹی لگنے لگتی ہے تاکہ اس کی بیٹی کو کبھی بھی گرم ہوا بھی چھو نہ کر گزرے۔ اس لیے اے مالدار شخص، نہ ہی تمہاری بیٹی کو تمہاری دولت خوش کر سکتی ہے اور نہ ہی اونچے مقام والے گھر کر سکتے ہیں، اس لیے جب بھی اپنی پیاری لاڈلی بیٹی کا رشتہ کرنے لگو، صرف 3 چیزوں کا خیال کر لینا، آپ کی بیٹی کا گھر آباد ہو جائے گا، وہ بہت خوش رہے گی۔ مالدار شخص نے عرض کیا، کیا امیر المومنین علیہ السلام، کون سی 3 ایسی چیزیں ہیں، یہ کون سے ایسے عمل ہیں جن پر عمل کر کے ہم اپنی بیٹی کا رشتہ کریں؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، ہے مالدار شخص، یاد رکھنا اپنے بیٹی کا رشتہ ایسی جگہ یا اس گھر میں نہ کرنا جس گھر میں گھر کے فیصلے عورتیں کرتی ہوں، مرد اس گھر کے فیصلے پر عمل کرتے ہوں۔ اپنے بیٹی کا رشتہ کبھی بھی ایسے گھر میں نہ کرنا، ورنہ آپ کی بیٹی کا گھر بننے سے پہلے ہی اجڑ جائے گا، برباد ہو جائے گا، آپ کی بیٹی کی دنیا برباد ہو جائے گی۔ ناظرین، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بیٹیاں کے رشتے ٹوٹتے ہیں تو جتنی بھی حسین لڑکی کیوں نہ ہو، وہ اس دنیا میں بے نام ہو جاتی ہے، اس کو نہ گھر والوں سے پیار ملتا ہے اور نہ میکے والوں سے پیار ملتا ہے، وہ میکے والوں پر اور اپنے شوہر پر خود کو بوجھ سمجھنے لگتی ہے، اور ایسا ہم نے دیکھا ہے، بھائیوں نے بھی بہن کو بوجھ قرار دیا، ایسے کئی گھر میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اس لیے کہ ان کو ہر چھوٹے اور بڑے تانے دیتے ہیں، نہ اس کی بچی کو دن کو سکون ہوتا ہے اور نہ رات کو راحت کی نیند آتی ہے۔ ماں باپ کو دیکھتی ہیں، وہ اس کی فکر میں رہتے ہیں کہ میری وجہ سے میرا امریکہ یعنی ماں باپ بہن بھائی پورا گھر پریشان ہے، وہ اور
کھٹ کھٹ کر مرنا شروع ہو جاتی، آخر کر تھک ہار کر وہ اپنے شوہر کو اپنا لیتی اور اس شوہر کے ظلم و ستم کو، اس کے تانوں کو گہنا بنا کر پہن لیتی، یا پھر اپنی زندگی سے روٹ کر بیمار پڑ جاتی۔ اس لیے اے مالدار شخص، اس گھر میں اپنے بیٹی کا رشتہ کبھی نہ کرنا جس گھر کے فیصلے عورتیں کرتی ہوں۔ نمبر 2، امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، کبھی بھی اپنے بیٹی کا رشتہ اس گھر میں نہ کرنا جہاں عورتوں کی عزت نہ ہوتی ہو، جہاں صرف مرد ہی حکمرانی کرتے ہوں، وہاں اپنے بیٹی کا رشتہ نہ کرنا، ورنہ تمہاری بیٹی کا گھر بننے سے پہلے ہی اجڑ جائے گا۔ ناظرین، ہم نے اپنے ارد گرد یا کہیں نہ کہیں ضرور دیکھا اور سنا ہے کہ ایسے گھر میں بھی جو عورت اپنی جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیسا تم کھاؤ اپنی بیوی کو ویسا ہی کھلاؤ، جیسا تم پہنو ویسے ہی اپنے بیوی کو پہناؤ۔ لیکن ایسے گھر بھی ہیں جو صرف خود کو اول سمجھتے ہیں اور اپنے بیوی کو خاطر خواہ میں بھی نہیں لاتے۔ ایسے شخص بھی ہیں جو اپنے بیوی پر ظلم و ستم کر کے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے اپنی برادری میں اپنا نام اونچا کر لینا ہے، حالانکہ وہ اپنا نقصان کریں، کیونکہ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر وہ عمل پیرا نہیں ہوئے اور اپنے لیے عذابوں کا گڑھ کھود رہے ہیں۔ اس لیے اے شخص، اپنے بیٹی کا رشتہ اس جگہ پر مت کرنا جہاں عورتوں کی عزت نہ ہوتی ہو۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ پر کرنا جہاں اس کا خاوند اپنی بیوی کے ساتھ نرمی، خوشی، خلقی اور حسن و سلوک کے ساتھ پیش ہے، جو اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے میں کسی قسم کی غفلت اور کوتاہی نہ کرے، جو اپنے بیوی کو اس طرح ہو کر رہے کہ کسی اجنبی عورت پر نگاہ نہ ڈالے، جو اپنے بیوی کو اپنے عیش و عشرت میں برابر شریک سمجھے، جو اپنے بیوی پر ظلم و ستم اور کسی قسم کی بے جازیاتی نہ کرے، وہ اپنے بیوی کی خوبیوں پر نظر رکھے اور معمولی غلطی کو نظر انداز کرے، جو اپنے بیوی کی مصیبتوں اور بیماری اور رنج و غم میں دل جوئی تمیار داری اور وفاداری کا ثبوت دے، جو اپنے بیوی کو پردے میں رکھ کر عزت و آبرو کی حفاظت کرے، یہ جو اپنی بیوی کو ذلت و رسوائی سے بچا رکھے، جو اپنے بیوی کو دینداری کی تاکید کرتا رہے اور شریعت کی راہ پر چلائے، جو اپنے بیوی کی اخراجات میں کنجوسی نہ کرے، جو اپنے بیوی پر اس طرح کنٹرول رکھے کہ وہ کسی برائی کی طرف رخ بھی نہ کر سکے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے مالدار شخص، تیسرا عمل، اپنے بیٹی کا رشتہ اس جگہ پر بھی مت کرنا جہاں ان کے کنبہ یعنی ان کے خاندان میں طلاق بہت زیادہ ہوں۔ وہ گھرانہ جتنا بھی امیر ہو، خواہ ان کے پاس ہزاروں اونٹ کی قطار بھی کیوں نہ ہو، اپنی بیٹی کا رشتہ اس خاندان میں کبھی نہ کرنا جہاں عورتوں کو طلاق دینے کا رواج بہت زیادہ ہو، حالانکہ ایسے لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد مبارک ہے، طلاق دینا بدترین عمل ہے کیونکہ یہ عمل شیطان کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ طلاق کے لفظ پر اور طلاق دینے والے پر بہت غضبناک ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اب خود سوچیں، جس عمل پر پروردگار عالم غضبناک ہو جاتے ہوں، وہ انسان اس دنیا میں ذلیل و خوار ہوگا، میں بھی رسوا ہوگا، بلکہ وہ تو خوار ہی گیا۔ اس لیے یہ اے شخص، ان 3 چیزوں پر عمل کرو اور اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں کر دو، کیونکہ یہ سنتی عمل ہے اور آپ کی بیٹی ہمیشہ خوش رہے گی اور آپ کو بھی دعائیں دے گی۔ وہ مالدار شخص آیا تو مایوس ہو کر تھا، لیکن حضرت علی نے ان کے ذہن کے سارے فطور ختم کر دیے اور ہمیں بھی سمجھا دیا کہ اپنے بیٹیوں کے گھر کیسے پسند کرنے میں۔ ناظرین گرامی، ہمارے اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام بیٹیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے گھروں میں عزت والی زندگی عطا فرمائے اور ہمیشہ کے لیے ان کے سروں پر اپنی رحمت قائم رکھے۔ ہم ناظرین گرام سے اہم نوٹ کرتا ہوں، ایک میسج آپ سب کے لیے پیش کرتا ہوں کہ میرے خیال میں دل ٹوٹا بھی کسی نعمت سے کم نہیں، کیونکہ دل ٹوٹنے کے بعد جب بندہ تڑپتا ہے اور جب تکلیف سہتا ہے،
اور پھر جب تکلیف سے گزر کر اللہ تک پہنچتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہم کیا کیا بے وقوفی کرتے تھے۔ تب پتہ چلتا ہے کہ ہمارا مقصد کیا تھا اور ہم کیا کرتے رہے۔ تب سمجھ آتی کہ زندگی کی اہمیت کیا ہے اور ہم نے کتنی بار اپنی زندگی برباد کی۔ تب سمجھ آتی ہے کہ ہمیں تکلیف کیوں پہنچی اور ہم کیوں ٹوٹے۔ تب سمجھ آتی کہ دل کو کہاں جوڑنا چاہیے تھا اور ہم اس کو کہاں لے کر پھرتے رہے۔ تب بھی سمجھ آتی ہے کہ مٹی سے بنے انسان ہمارا دل نہیں سمجھ سکتے۔ تب سمجھ آتی کہ زندگی کتنی خوبصورت ہے اور اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ تب بھی سمجھ آتی ہے کہ جس رب کو ناراض کر کے ہم لوگوں کو راضی کرنے چلے تھے وہ ہمیں کتنا چاہتے ہیں۔ جب دل ٹوٹے تب بھی سمجھ آتی ہے کہ رب العالمین کیوں فرماتا ہے کہ میرے بندے مجھ پر بھروسہ کر، میں اپنے وعدوں کا بہت سچا ہوں کہ وہ خالق ہے۔ تبھی سمجھ آتی کہ انسان سے لگائی گئی امیدیں کبھی پوری نہیں ہوتی۔ تبھی سمجھ آتی کہ ہمارا سکون لوگوں میں نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یادوں، اس کی باتوں اور اس کی عبادت اور اس کی رضا میں ہے۔ تبھی سمجھ آتی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہمارا مددگار نہیں، کیونکہ دل کا جوڑنا میرے رب العزت خوب جانتا ہے، کیونکہ وہ اس کو بنانے والا ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ ہمیں اپنے صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔